ایسے نام نہاد قرآن اور حدیث کے ماننے والے شیاطین کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اللہ کی عبادت سے لوگوں کو، اس امت کو جو پہلے ہی اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہے، دین سے دور ہے، اگر ایک رات میں اللہ کے حضور وہ توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، یہ بدبخت قوم انہیں دین سے اور دور کرنا چاہتی ہے اور اللہ کی عبادت سے روکتی ہے۔ یاد رکھے، ایسے بد مذہب، بد عقیدہ لوگوں سے خود محفوظ ہوئیے، اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کیجئے۔ وہ قرآن اور حدیث کے نام پر تمہارے ذہنوں میں شیطانیت گھولتے ہیں۔ سنو قرآن مجید کی آیت مبارکہ۔ قرآن سیکھنا ہے تو عشق مصطفیٰ سینوں میں پہلے رکھو، پھر قرآن تمہیں سمجھ آئے گا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اللہ نے فرمایا جو نفلی کام، بلائی کا اچھا کام اپنی طرف سے کرے، یہ قرآن کی آیت ہے، دوسرا پارہ ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو بندہ نفلی عبادت کرے، خیر کا کام کرے اپنی طرف سے، تطوع اپنی طرف سے اچھائی کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، رب فرماتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کے لیے کیا ہے؟ نیکی کا کوئی بھی کام بندہ کرے، اچھا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، رب فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مگر بدبخت قوم کہتی ہے گناہ ہے۔ اب بتائیے آپ کس طرف جائیں گے؟ کیا ان نام لینے والے کے قرآن اور حدیث کے کہ جو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، اور شیطان نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیری یاد سے غافل کروں گا، تیری عبادت سے روکوں گا، آج ایسے نام نہاد قرآن اور حدیث کے ماننے والے سوشل میڈیا بھری پڑی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا، میں بتاتا ہوں کہ باقاعدہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے کہ 15ویں رات کی عبادت بدعت ہے۔ یہ ایسے بدعتی ہیں، یہ خود بھی بدعتی، ان کا دعویٰ بھی بدعتی، اور ان کی سوچ اور فکر بھی شیطانی ہے۔ ایسی شیطانی سوچ اور فکر اور شیطانی چہلوں سے خود بھی محفوظ ہوئیے، اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کیجیے، اپنی نسلوں کو بھی محفوظ کیجیے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، خدا را ہوش کے ناخن لیجیے۔ یہ جو میٹھا زہر گھولا جاتا ہے قرآن اور حدیث کا نام لے کر، اور عام عوام کے سامنے تاثر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو جال سازی کے ذریعے اپنے پھندے میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یاد رکھیے اللہ کی عبادت بدعت نہیں ہے۔ ذرا بولیے، اگر اللہ کی عبادت بھی بدعت ٹھہرے، سوائے ان اوقات کے جن میں حدیث طیبہ میں منع کیا گیا، جیسے نفل نماز عصر کے بعد منع ہے، فجر کے بعد منع ہے، نصف النہار ہو نفلی عبادت منع ہے، فرض عبادت بھی منع ہے، کوئی سجدہ بھی منع ہے، سورج نکل رہا ہے تو عبادت منع ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو منع ہے، اس وجہ سے کیونکہ جو سورج کے پرستش کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ حدیث میں جب منع ہو گیا تو وہ لمحات، وہ اوقات منع ہیں، اس کے علاوہ کسی لمحے اللہ کی عبادت منع نہیں ہے۔ جو نفلی کام کرے، جو عبادت کرے، اب مجھے بتائیے کہ ظہر کے بعد 2 رکعت نفل توبہ پڑھنا چاہتا ہے، کہ اگر اسے بدعت کہتا ہے تو سب سے بڑا بدعتی وہ خدا را قوم کے حال پر رحم کی